بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سبحان اللہ تعالیٰ لکھی گئی ہے اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ پھر شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ہجرت کا دوسرا سال یعنی سن 2 ہجری سے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ساتھی سماعت کیجیے اور کوشش کیا کریں کہ تمام ساتھی اس کو ضرور سنا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو آگے منتقل کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں بسائیں اور اپنی زندگیوں کے شب و روز سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر جو ہے نا وہ گزاریں۔ تو آئیے ہم لوگ اب سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سن 1 ہجری کی طرح سن 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر اس کے لیے وحی کا انتظار فرماتے، وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ جس کا ترجمہ ہے: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ تمام مقتدیوں کو بھی آپ کی پیروی کی، تمام مقتدیوں نے بھی یعنی کہ جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد تاریخی مسجد جو ہے وہ زیارت گاہ خواص و عام کے لیے کھلی ہوئی ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال کی جانب مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل کعبہ کہتے ہیں، تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے ساتھیوں، کہ یہودی دیکھیں اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہود و نصارہ ہیں ان کی ہر جو بات ہے نا ان کی مخالفت کرتے تھے، عمل کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج پوری قوم جو ہے وہ بالکل نقش قدم پر کافر یہودیوں کو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی، تو آگے ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ۔ اچھا، پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف پروپیگنڈا کرنے لگے تھے۔ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل کعبہ کی حکمت بتا دی گئی، اور منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الامین ہیں، صادق الایمان ہیں، اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، اور کون دین سے پھر جانے والا۔ لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور مواضع حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کے ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلموں ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کی گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ ان سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے: جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد شہاب ظاہری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلی جو آیت اتری وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑیں جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہیں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں، صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو بھی ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو اناد کے طور پر حق قبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرنا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک ساتھیوں میں ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے بات ہے یاد کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو دین اسلام کا جہاد کا سبحان اللہ تعالیٰ ایک عمل ہے،
یہ بنی نوع انسان کے لیے بہت ہی خیر والا معاملہ ہے، اصلاح اور خیر والا معاملہ ہے۔ اور اس میں آپ یقین کریں کہ اگر جہاد کو عام کر دیا جائے تو یقیناً اللہ کے دین کو جب ہر طرف نافذ کر دیا جائے گا تو سبحان اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا کہ مطلب ہر مسلمان جو ہے وہ انتہائی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، اور اللہ کے احکامات کو بجا مطلب لانے میں وہ اپنی کوئی بھی اس کی جو ذات کا عمل ہے، جو ذات کی اس کی خواہش ہے، وہ راہ میں حائل نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ کے حکم کو وہ مانے گا، اور کتنی زندگی آسان ہو جائے گی، ہے نا ساتھی۔ چلیں ہم آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی تھیں، اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلا مندرجہ ذیل چند واقعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بڑا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بے کنی کرتا رہا، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بہرکیف مسلمانوں نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا، اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا تم لوگوں نے بے دھرموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک ہم نے آج مطالعہ کر لیا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی یہیں سے ہم لوگ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو تمام ساتھی ضرور سماعت کیا کریں سیرت مصطفیٰ کو، اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور اس کو شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔